بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس زمانہ میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز، جو بلا اتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت برآور نہیں ہوتی۔ تجربے سے یہ بات خیال میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمتیں حائل ہیں وہ بھی مجھ سے بے ذات کے لیے کافی ہیں۔ تاہم امید یہ ہے جو لوگ خالی الذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے۔ نیز دوسرے دوستوں کو جو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے کہ نماز کے متعلق چند احادیث کا بیان کیا جائے۔ نماز کے بارے میں تین قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان ان چاروں ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں گے۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ پانچوں ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ جل شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمام سب اعمال سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر، حضرت سلمہ، ابو امامہ عبادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ جامع صغیر حضرت ابن عمر اور ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹینی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، اے عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا، بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے سب پتے جھڑ گئے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعاشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہا کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہو۔ اولاً تو اس سے کبیرہ گناہ کا سارد ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ سارد ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کئی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں اتحیات کی اخیر دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں تو خود ہی توبہ استغفار موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلاً ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے
وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بلا مقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی نماز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔